رب کا فرمان یہ پیارا قرآن، ہمارا قرآن، ہمارا قرآن۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ہمارا قرآن۔ ابتداً درود پاک کی ایک فضیلت سنتے ہیں۔ اللہ پاک کے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے مجھ پر 10 مرتبہ صبح اور 10 مرتبہ شام درود پاک بھیجا، اسے قیامت کے دن میری شفاعت ملے گی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، آج کا ہمارا موضوع بڑا پیارا موضوع ہے، قرآن اور اولیاء۔ جی ہاں، مدنی چینل کے ناظرین، اللہ پاک نے اس دنیا میں تمام مخلوقات میں جو افضل مخلوق بنائی ہے وہ انسان ہے، کہ اللہ پاک نے انسان کو سوچنے کی، سمجھنے کی، غور و فکر کی نعمت سے مالا مال کیا ہے۔ عقل کی نعمت سے اللہ پاک نے انسان کو سرفراز فرمایا ہے۔ علم کی وجہ سے انسان کو اللہ نے تمام مخلوقات پر فوقیت عطا فرمائی ہے، اسے تمام مخلوقات میں اشرف کیا ہے، جبھی تو انسانوں کو اشرف المخلوقات کہا جاتا ہے، تمام مخلوقات میں اشرف۔ اب انسان جب دنیا میں آئے، بعض تو وہ انسان ہوئے کہ جو اللہ پاک کا اقرار کرنے والے ہوئے، اللہ پاک پر ایمان لے کر آئے، اللہ پاک کے دین کو مانا اور اللہ پاک کے دین کی ترویج و اشاعت کے لیے کوششیں کرتے رہے، اور بعض وہ بھی ہوئے کہ جنہوں نے اللہ پاک کا ہی انکار کیا، اللہ پاک کے دین کا انکار کیا، اسلام کا ہی انکار کر دیا۔ اور بعض وہ کہ جو کفر و شرک کی جو اندھیرے تھے، کفر و شرک کی وادیاں، ان میں بھٹک گئے، اور بعض وہ کہ جو گناہوں میں مبتلا ہو گئے۔ اللہ پاک نے انسانوں کی رہنمائی کے لیے وقتاً فوقتاً انبیاء کرام کو بھیجا۔ انبیاء کرام آتے رہے اور لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کی طرف راغب کرتے رہے، کفر اور شرک کی وادیوں سے نکال کر اسلام کے نور، اسلام کے دامن سے وابستہ کرتے رہے۔ لیکن نبی رحمت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ تو آخری نبی، خاتم النبیین ہے، نبیوں کے خاتم۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی نئے نبی نے نہیں آنا، تو کوئی نبی حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تو نہیں آئیں گے۔ تو اب دین اسلام کی ترویج و اشاعت کا سلسلہ کیسے رہے گا، کیسے چلے گا؟ تو اللہ پاک نے صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، یہ دور بھی گزرا، اور پھر ساتھ اللہ پاک نے اولیاء کرام کو وقتاً فوقتاً اس دنیا میں بھیجا کہ جو اولیاء ہیں یہ اللہ پاک کی یاد کی طرف لے کر آئیں، لوگوں کو گناہوں سے بچائیں، اسلام کی طرف لوگوں کو راغب کریں، اور اللہ پاک کے دین کی سربلندی کے لیے اولیاء کرام ہر وقت کوششیں کرتے رہتے ہیں۔ اللہ پاک نے اپنے ان اولیاء کرام کی شانوں کو، ان کی عظمتوں کو قرآن پاک میں بیان فرمایا ہے۔ آپ قرآن پاک کے کئی مقامات دیکھیں گے جہاں پر اللہ پاک نے اپنے اولیاء کرام کی شان کو بیان فرمایا ہے۔ کہیں فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، تو کہیں اللہ پاک ان کے اوصاف کو بیان فرماتا ہے کہ اولیاء ہوتے کون ہیں، ان کی پہچان کیا ہے، ان کی شناخت کیسے ہوگی۔ اللہ پاک سورۃ الفرقان میں ارشاد فرماتا ہے والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے اور وہ جو اپنے رب کے لیے سجدے اور قیام کی حالت میں رات گزارتے ہیں۔ یہ اللہ والوں کی شان ہے کہ اللہ کے حضور رات کو وہ قیام کرتے ہیں، سجدے کی حالت میں، قیام کی حالت میں وہ راتوں کو گزارتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ ہے، اللہ پاک کے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم رات میں قیام کرنا اختیار کرو، کیونکہ یہ تم سے پہلے نیکوں کا طریقہ ہے۔ رات کو قیام کرنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تم سے پہلے نیکوں کا طریقہ ہے۔
اور تمہارے رب کی طرف قربت کا ذریعہ ہے راتوں کو قیام کرنا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اور گناہوں کو مٹانے والا اور آئندہ گناہوں سے بچانے والا ہے۔ دیکھیے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، جو اللہ پاک کے برگزیدہ بندے ہوتے ہیں، اللہ پاک کی یاد میں دیکھیں رات کیسے بسر کرتے ہیں، کبھی آنسوؤں کے ساتھ تو کبھی قیام کی حالت میں، کبھی سجدے کی حالت میں رو رو کر اپنے مالک کو راضی کر رہے ہوتے ہیں۔ حضرت قبیصہ بن عقبہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت سفیان ثوری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کو انتقال کے بعد خواب میں دیکھا اور پوچھا ما فعل اللہ بک، یعنی اللہ تعالیٰ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا؟ تو کہتے ہیں کہ سفیان ثوری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا کہ اللہ پاک نے مجھے اپنے دیدار سے مشرف فرمایا، اور اللہ پاک نے فرمایا کہ اے ابن سعید تمہیں مبارک ہو، میں تم سے راضی ہوں۔ کیوں؟ اس لیے کہ تم رات کو آنسوؤں کے ساتھ اور رقت قلبی کے ساتھ میری عبادت کیا کرتے تھے۔ دیکھیے، اور پھر فرمایا کہ یہ تمہارے سامنے جنت ہے، جس محل میں جانا چاہو وہ تم محل اختیار کر لو، اس محل میں تم داخل ہو جاؤ۔ اللہ پاک ایسے اپنے نیک لوگوں کو شان عطا فرماتا ہے جو اللہ پاک کے برگزیدہ بندے ہوتے ہیں، جن کی راتیں اللہ پاک کی یاد میں گزرتی ہیں، اللہ کی عبادت میں گزرتی ہیں، اور یہ اللہ والوں کی شان ہے جو اللہ پاک قرآن پاک میں بیان فرماتا ہے۔ والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، فرمایا اور وہ جو اپنے رب کے لیے سجدے اور قیام کی حالت میں رات گزارتے ہیں، اور وہ جو عرض کرتے ہیں اے ہمارے رب ہم سے جہنم کا عذاب پھیر دے، بے شک اس کا عذاب گلے کا پھندا ہے۔ یہ اللہ والوں کی شان ہے، اللہ کے برگزیدہ بندے، اللہ کے ولیوں کی شان ہے کہ وہ جہنم سے اللہ کی پناہ مانگتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں جہنم سے دور فرما دے، وہ بہت سخت عذاب ہے۔ اور اللہ پاک آگے فرماتا ہے اپنے نیک بندوں کی، اپنے برگزیدہ بندوں کی جو اللہ پاک خصوصیات کو بیان فرماتا ہے، فرمایا انہا ساعت مستقرا و مقاما، بے شک وہ بہت ہی بری ٹھہرنے اور قیام کرنے کی جگہ ہے۔ اللہ اکبر، جہنم سے اللہ والے پناہ مانگتے ہیں۔ اور پھر اللہ والوں کی ایک اور خصوصیت ہے، وہ کیا ہے؟ والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا وکان بین ذلک قواما، اور وہ لوگ کہ جب خرچ کرتے ہیں تو نہ حد سے بڑھتے ہیں اور نہ تنگی کرتے ہیں، اور ان دونوں کے درمیان اعتدال سے رہتے ہیں۔ یعنی اللہ والوں کی شان یہ ہے کہ اللہ پاک کے برگزیدہ بندے وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، خوش دلی کے ساتھ اللہ پاک کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، لیکن یہ وصف بھی ہے نہ حد سے تجاوز کرتے ہیں نہ تنگی کرتے ہیں، بلکہ اعتدال کے ساتھ درمیانی صورت اختیار کرتے ہیں، نہ بہت زیادہ نہ کنجوسی اختیار کرتے ہیں، بلکہ اللہ کی راہ میں جب دیتے ہیں تو خوش دلی کے ساتھ اللہ پاک کی راہ میں اپنے مال کو خرچ کرتے ہیں۔ اور ایک اور وصف اللہ پاک نے اپنے برگزیدہ بندوں کا بیان فرمایا، وہ کیا ہے؟ اور وہ جو اللہ کے ساتھ کسی دوسرے معبود کی عبادت نہیں کرتے اور اس جان کو ناحق قتل نہیں کرتے جسے اللہ نے حرام فرما دیا، اور بدکاری نہیں کرتے۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا، اور جو یہ کام کرے گا وہ سزا پائے گا۔ یعنی جو یہ افعال کرے، اللہ پاک کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرا دے، یا وہ کسی جان کو ناحق قتل کر دے، وہ گناہوں میں پڑ جائے، تو اللہ پاک اسے ضرور سزا میں مبتلا فرمائے گا، اسے ضرور اللہ پاک سزا دے گا، عذاب میں مبتلا اللہ پاک انہیں فرمائے گا۔ لیکن اللہ پاک اپنے برگزیدہ بندوں کی جو وصف بیان فرماتا ہے وہ شرک نہیں کرتے، وہ شرک سے پاک ہوتے ہیں، اور وہ کسی جان کو ناحق قتل کرنے والے نہیں ہوتے، وہ بدکاری کی طرف نہیں بڑھتے، گناہوں کی طرف وہ نہیں پڑھتے۔ تو مدنی چینل کے ناظرین، اللہ پاک اپنے برگزیدہ بندوں کی شان کو بیان فرماتا ہے۔ اس کے علاوہ بھی کچھ اور بھی صفات اللہ پاک نے اپنے برگزیدہ بندوں کی بیان فرمائی ہیں۔ دیکھیے پیارے اسلامی بھائیوں، ہم اللہ والوں کی شان سن رہے ہیں، قرآن اور اولیاء۔ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کو اپنا بناتا ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اسے خاص
قرب بھی عطا فرما دیتا ہے اور خاص کمالات بھی عطا فرماتا ہے، اور پھر ان کے ہاتھوں پر جو اللہ پاک کرامتوں کا ظہور فرماتا ہے، یہ بھی کسی سے ڈکا چھپا نہیں ہے۔ اگر ہم سورہ کہف کی تلاوت کرتے ہیں تو سورہ کہف کا اگر ہم واقعہ اٹھائیں تو پورے کا پورا واقعہ سورہ کہف کا، وہ چند احباب جو اہل ایمان تھے، اسلام لے کر آئے، ایمان لے کر آئے، وہاں کا ایک بادشاہ دقیانوس نامی بادشاہ، بڑا ظالم جابر اور کافر بادشاہ تھا، یہ لوگوں کو کفر کی طرف لے کر آتا، تو یہ اپنا ایمان بچا کر جب غار میں چھپ گئے تو اس ظالم بادشاہ نے کیا کیا، اس نے کہا کہ ایسا کرو کہ اس کے آگے، غار کے آگے دیوار کھڑی کر دو تاکہ یہ لوگ وہیں پر مر جائیں اور یہی غار ان کی قبر بن جائے۔ لیکن رب کو کچھ اور منظور تھا، وہ کہا نا کہ فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے، فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے، وہ شمع کیسے بجھے جسے روشن خدا کرے۔ تو پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، اللہ پاک دیکھیں اپنے ولیوں کو پھر کیسی شان عطا فرما دیتا ہے کہ 300 سال سے زائد کا عرصہ وہ اس غار میں سوئے رہے، نہ ان کا جسم خراب ہوا، نہ ان کو بھوک نے ستایا، نہ ان کو پیاس نے ستایا، نہ ان کے کپڑے خراب ہوئے، بلکہ یہاں تک کہ ان کا جو کتا تھا اللہ پاک نے اس کی بھی حفاظت فرمائی، اس کے بیٹھنے کی حیت کو بھی اللہ پاک نے سورہ کہف میں بیان فرمایا، وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَصِيدِ، اور ان کا کتا غار کی چوکھٹ پر اپنی کلائیاں پھیلائے ہوئے ہے۔ اللہ پاک نے تو اس کتے کے بیٹھنے کی حیت کو بھی بیان فرمایا، بلکہ علماء نے تو فرمایا ہے نیک لوگوں کی صحبت کی وجہ سے اللہ پاک اسے بلعم بن باعورہ کی شکل میں کل جنت میں داخلہ عطا فرمائے گا۔ یہ کون لوگ تھے؟ یہ وہ غار والے ہیں کہ جو دقیانوس بادشاہ سے اپنا ایمان بچا کر غار میں پناہ لیتے ہیں۔ یہ اللہ والے، اللہ پاک کے برگزیدہ بندے، اللہ کے نیک بندے، یہ اولیاء ہیں کہ جو وہاں پر رہے، اور پھر ان کے ہاتھ پر جو کرامت کا ظہور ہوتا ہے وہ کیا کہ 300 سال سے زائد کا عرصہ یہ اس غار میں سوئے رہتے ہیں۔ اس پورے واقعہ کو اللہ پاک نے سورہ کہف میں بیان فرمایا ہے۔ اسی طرح میں نے عرض کی کہ جب اللہ پاک کسی کو اپنا بنا لیتا ہے تو اللہ پاک انہیں خاص کمالات بھی عطا فرما دیتا ہے۔ دیکھیے حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ پاک کے برگزیدہ بندے ہیں، نبی ہیں، تو ہدہد نے آ کر، یہ پرندے نے آ کر خبر دی کہ فلاں علاقہ ہے، وہاں پر ایک عورت جو تخت پر راج کرتی ہے، تخت پر بیٹھتی ہے، ملکہ بلقیس۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے وہ تخت چاہیے۔ سلیمان نے فرمایا اے درباریوں، تم میں کون ہے جو ان کے میرے پاس فرما بردار ہونے سے پہلے وہ تخت لے کر میرے پاس آ جائے، یعنی وہ تخت لے کر اس سے پہلے میرے پاس آ جائے کہ وہ فرما بردار ہو کر میرے پاس آ جائیں، اس سے پہلے کون لے کر آ سکتا ہے؟ کس میں اتنی طاقت اور ہمت ہے؟ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، یہ کہاں تک کا سفر تھا؟ جہاں حضرت سلیمان علیہ السلام تھے وہاں سے تقریباً 1 مہینے کا سفر تھا، اور پھر ٹنوں کے اعتبار سے اس کا وزن تھا، کئی پہروں کے اندر بھی تھا، ایسا نہیں کہ بالکل باہر رکھا ہوا تھا، کئی پہروں کے اندر تھا۔ اس تخت کے بارے میں اللہ کے نبی سلیمان علیہ السلام کہتے ہیں کون ہے جو یہ لے کر آئے گا؟ اللہ اکبر۔ تو ایک جن کہتا ہے قال عفریت من الجن انا آتیک بہ قبل ان تقوم من مقامک، ایک بڑا خبیث جن بولا کہ میں وہ تخت آپ کی خدمت میں لے کر آتا ہوں، آپ کے اس مقام سے کھڑے ہونے سے پہلے آپ کی بارگاہ میں حاضر کر دوں گا۔ وَإِنِّي عَلَيْهِ لَقَوِيٌّ أَمِينٌ، اور وہ جن کہتا ہے بے شک میں اس پر قوت رکھنے والا اور امانت دار ہوں۔ اس کے حوالے سے آتا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی جو مجلس لگتی تھی فجر سے ظہر تک کا جو وقت ہے، اتنا عرصہ، لیکن سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے اس سے بھی جلدی چاہیے، کیونکہ وہ شہر کے دروازے کے قریب پہنچ چکے ہیں، لہٰذا اس سے بھی جلدی یہ تخت چاہیے ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایک ولی کھڑے ہوتے ہیں، اللہ کے برگزیدہ بندے، اور سلیمان علیہ السلام کی امت کے ولی، سلیمان علیہ السلام کے ولی، وہ کھڑے ہو کر کیا کہتے ہیں؟ اس نے عرض کی، وہ کون ہے جس نے عرض کی اللہ کے نبی سلیمان علیہ السلام کی بارگاہ میں؟ وہ ہیں حضرت آصف بن برخیہ رحمت اللہ تعالی علیہ۔ یہ عرض کرتے ہیں قال الذی عنده علم من الکتاب
اس نے عرض کی کہ جس کے پاس کتاب کا علم تھا کہ اے اللہ کے نبی میں اس تخت کو آپ کی بارگاہ میں لا کر حاضر کرتا ہوں، کتنی دیر میں؟ قبل ان یرتد الیک طرفک، آپ کے پلک جھپکنے سے پہلے لا کر آپ کی بارگاہ میں حاضر کر دوں گا۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیو، یہ عام بات نہیں ہے کہ پلک جھپکنے سے پہلے اتنی دیر، 1 مہینہ جانے کو لگتا ہے، 1 مہینہ آنے کو لگتا ہے، یوں کہیے کہ 2 ماہ کا سفر ہے، اور پھر پہروں کے اندر بھی ہے، اور اسے لانے کا کہتے ہیں کہ میں لے کر آتا ہوں۔ اور پھر کیا ہوا؟ چنانچہ پھر جب سلیمان نے اس تخت کو اپنے پاس رکھا ہوا دیکھا تو سلیمان نے کہا یہ میرے رب کے فضل سے ہے، یعنی اللہ پاک کے ایسے برگزیدہ بندے جو آپ کی امت کے ایک نیک بندے ہیں، اللہ نے انہیں اتنی طاقت عطا فرمائی ہے کہ وہ پلک جھپکنے سے پہلے پہلے وہ تخت بلقیس کو لا کر آپ کے سامنے حاضر کر دیتے ہیں۔ یہ شان ہے خدمتگاروں کی، سردار کا عالم کیا ہوگا؟ تو پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، اس آیت مبارکہ سے ہمیں کیا پتا چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ولیوں کو یہ خاص طاقتیں عطا فرمائی ہیں کہ وہ پلک جھپکنے سے پہلے کہیں جا سکتے ہیں اور کہیں سے کچھ لا سکتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ ان کے پاؤں میں خاص طاقتیں عطا فرما دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ان کے ہاتھوں میں، ان کی آنکھوں میں، ان کی زبان میں، ان کے کانوں میں خاص طاقت عطا فرما دیتا ہے جو اوروں کے پاس نہیں ہوتی۔ اور یاد رکھیے پیارے اسلامی بھائیوں، یہ ولایت اللہ تعالیٰ ہر کسی کو عطا نہیں فرما دیتا، بلکہ یہ نہ ہی یہ محنت کر کے حاصل کی جا سکتی ہے، بندہ محنت کرے، مشقت کرے، عبادت ریاضت کے ذریعے حاصل کر سکے، ایسا نہیں ہوتا۔ یہ کسبی نہیں ہے بلکہ وہبی ہے۔ وہبی مطلب تحفہ، گاڈ گفٹڈ، یہ ولایت گاڈ گفٹڈ ہوتی ہے۔ ہاں البتہ جو نیک اعمال ہیں اللہ پاک کا قرب پانے کا ذریعہ بن سکتے ہیں، اور اللہ پاک کی بارگاہ سے ولایت حاصل کرنے کا ذریعہ تو بن سکتے ہیں، لیکن ایسا نہیں ہے کہ کوئی اعمال صالحہ کرتا رہے اور اس پر اسے کہے کہ اس کو ولایت مل جائے گی، اس درجے تک کی عبادت کرے گا اور ولایت مل جائے گی، ایسا نہیں ہے۔ بلکہ اللہ پاک جسے چاہتا ہے اسے ولایت کا تاج عطا فرما دیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ پاک جس پر رحمت کی نظر فرمائے تو کسی کو تو بچپن میں ہی اللہ پاک ولایت کا تاج عطا فرما دیتا ہے، کوئی ماں کے پیٹ میں ہی ہو تو اللہ پاک اسے ولایت کا تاج عطا فرماتا ہے، اور کوئی جوانی کی دہلیز پر قدم رکھے تو اللہ پاک اسے ولایت کا تاج عطا فرما دیتا ہے۔ اور اسی طرح کئی ایک بزرگان دین کے اگر ہم واقعات کو پڑھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے پہلے کی زندگی کچھ اور تھی، لیکن اللہ پاک نے توبہ کی توفیق عطا فرمائی۔ جب توبہ کرتے ہیں تو اللہ پاک انہیں اپنا برگزیدہ بندہ بناتا ہے، اور اللہ پاک انہیں چنتا ہے، اور ولایت کا تاج بھی اللہ پاک انہیں عطا فرما دیتا ہے۔ تو پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، اللہ پاک کے جو برگزیدہ بندے ہیں، اللہ پاک کے جو ولی ہیں، ان سے ضرور محبت کیجئے، ان کی محبت کو اپنے سینے میں بسائیے، اور قطعاً ایسا عمل نہ ہو کہ جس سے اللہ کے برگزیدہ بندوں کی توہین ہوتی ہو یا بے ادبی ہوتی ہو، اس سے اپنے آپ کو بچا کے رکھیے۔ اللہ پاک کے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، حدیث قدسی ہے کہ جو میرے ولی کے ساتھ دشمنی رکھے گا میں اس کے ساتھ جنگ کا اعلان کرتا ہوں۔ اللہ اکبر، یہ رب فرما رہا ہے کہ جو میرے کسی ولی کے ساتھ دشمنی رکھے گا تو میں اس سے جنگ کا اعلان کرتا ہوں۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، نہیں، ایسا ہرگز نہیں ہونا چاہیے کہ اللہ پاک کے جو ولی ہیں ان کے بارے میں ایسی بات جو ان کی شان کے لائق نہیں یا بے ادبی کی جائے، ایسا نہیں، بلکہ اللہ پاک کے برگزیدہ بندے، دیکھیں قرآن پاک کی آیات بینات اللہ پاک کے ولیوں کی شانوں کو بیان کرتی ہیں۔ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اولیاء کی شان کو بیان کیا ہوا ہے۔ اللہ والے تو ہوتے ہی وہ ہیں، یہ اللہ والے ہیں، انہیں ہم کہتے ہی ہیں یہ اللہ والے ہیں۔ جب اللہ والا کہتے ہیں تو یہ ہے ہی وہ کہ جو ہمارا تعلق اللہ کے ساتھ جوڑتے ہیں۔ ہمیں اگر شریعت کی راہ سے اگر ہمیں بھٹکتا ہوا پاتے ہیں تو ہمیں شریعت کی راہ پر چلاتے ہیں، صراط مستقیم پر چلاتے ہیں، یہ نمازوں کا درس دیتے ہیں، قرآن کی تلاوت کا کہتے ہیں، سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کا کہتے ہیں، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق میں ہمیں جو وارفتہ
کرنے کا کہتے ہیں، وہ درس دیتے ہیں کہ وہ اعمال، وہ درس، وہ کتاب، وہ پڑھنے کا، وہ اعمال کرنے کا جس سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پیدا ہو، صحابہ کرام کی محبت پیدا ہو، یہ تو وہ ہوتے ہیں کہ جو ہمیں جنت کی راہ پر چلاتے ہیں، جہنم کی راہ سے ہمیں بچاتے ہیں۔ یہ اللہ والے ہیں، یہ اللہ کی محبت میں یہ گم ہوتے ہیں، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے بے پناہ پیار کرنے والے ہوتے ہیں۔ اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، قطعاً اللہ پاک کے برگزیدہ بندوں سے بغض، عداوت، دشمنی دل میں نہیں ہونی چاہیے، نہ جگہ دینی ہے، کبھی گمان بھی اللہ والوں کی کے حوالے سے اس طرح دل میں نہیں آنا چاہیے۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرنے کا جذبہ عطا فرمائے، جس سے ہم اللہ پاک کے برگزیدہ بندوں کی محبت اپنے سینوں میں پا کر رکھیں۔ پیارے اسلامی بھائیوں، یہ 72 نیک اعمال کا رسالہ ہے۔ بیان کے آخر میں یہ ترغیب بھی ہوتی ہے، الحمدللہ یہ جو رمضان ہے، ماہ نیک اعمال منایا جا رہا ہے، قبلہ شیخ طریقت امیر اہل سنت کے حکم پر لبیک کہتے ہوئے۔ پیارے اسلام بھائیوں، اس کو میں ایک مرتبہ پھر آپ سے عرض کروں گا، آپ اس کو حاصل کیجئے اور مکتبۃ المدینہ سے حاصل کر کے اس کا مطالعہ کیجئے۔ آج جو نیک عمل میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں، وہ نیک عمل ہے۔ کیا آج آپ نے کچھ نہ کچھ جائز کاموں سے پہلے کم از کم ایک اچھی نیت کی؟ کاش ہمارا یہ جذبہ پیدا ہو جائے کہ ہم نیک اعمال پر عمل کرنے والے ہو جائیں، اور جب بھی کوئی نیک عمل کرنے لگے ہوں تو ہم اس سے پہلے اچھی نیتیں کر لیں۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک ہمیں اچھے اعمال کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین، بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ رب کا فرمان، یہ پیارا قرآن